اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف 18 نمبر اور آیت نمبر 23 اور 24، اس پہ ہم آج اس کے میسج پہ پیغام پہ غور کریں گے۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز نہ کہیے کسی معاملے میں، کسی شے کے بارے میں کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، سوائے یہ کہ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ کو منظور ہوا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر لیجئے اپنے رب کو اگر آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ، اور فرما دیجئے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، امید ہے میرا رب مجھے راہ دکھلائے گا، لِأَقْرَبَ، قریب تر، مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس رہنمائی سے۔ شان نزول کے اعتبار سے اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ جہاں قصہ بیان ہوا ہے اصحاب کہف کا، بالکل اس کے درمیان میں یہ آیت آ گئی ہے، اور بیان کرتے کرتے یہ آیت آئی اور پھر وہی قصہ جاری رہا۔ تو اس طرح کے بیان کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے گرامر کے اعتبار سے۔ لگتا یوں ہے، اور مفسرین نے بیان بھی اس کو کیا، ابن کثیر نے لکھا کہ وہ سوال کیے جا رہے تھے صحابہ کہف کے بارے میں، وہ کتنے تھے، کہاں سے تھے، ان کا معاملہ کیا ہوا، اس طرح کے سوال پوچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ تو پھر کل وہی جو ہے وہ اس کا سلسلہ بند ہوا اور بتا نہ سکے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے ساتھ، یا اللہ نے بلا دیا۔ اب واحد کے صیغے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور پوری امت کے لیے اور امت کے ایک ایک فرد کے لیے، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے لیے اس میں ایک لیسن ہے، بلکہ کئی لیسن ہیں۔ جو ہمیں سمجھ آتی ہے بات، ہم تو اسی تک محدود ہیں، اس میں کئی لیسن ہیں، بہت سے سبق اس میں ہیں۔ ایک تو سبق یہ ہے کہ بہت زیادہ سوالات کرنا کسی معاملے میں وہ مناسب نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس میں اللہ رب العزت دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں، تو سوال پوچھنے والے کیا وہ ہدایت کے لیے پوچھ رہے ہیں یا وہ اعتراض پہ اعتراض کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ جیسے آپ غور کریں تو آج تک اصحاب کہف پہ کتنی ریسرچ ہوئی، کتنے پیپر لکھے گئے، کتنے اس کے بیانات اور قصے مختلف انداز میں بیان کیے گئے۔ حالانکہ اس میں جو عمل کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور شان کو دیکھیں کہ 309 سال وہ کہیں سے بھی تھے، کون تھے، کتنے تھے، اس سے ہٹ کے یہ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت اس میں نظر آ رہی ہے کہ وہ 309 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رہے، اسی عمر پہ رہے، زندہ رہے۔ اللہ نے کس طرح سے رکھا، اس کی اس قدرت کو ماننا جو ہے وہ اصل درکار ہے۔ تو اگر اس پہ یہ ریسرچ ہو کہ کتنے ہیں، کہاں سے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا، آج بھی ہم سرچ کریں گے تو اس حوالے سے کریں گے کہ جی وہ غار ہے، وہ غار میں نے دیکھی ہے، یہ اس کا فوٹو ہے، اتنے لوگ تھے۔ اچھا، یہ بحثیں جو ہیں، اور اس سے ہٹ کے بھی کوئی بھی معاملہ ہو اس میں سوال پہ سوال، باریکی کی طرف جانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک سبق اس میں یہ بھی ہے۔ اور دوسرا سبق جو بہت اہم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہر امتی کے لیے اور ہر آنے والے انسان کے لیے ہے، کیونکہ جنہوں نے مان لیا وہ امت دعوت ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ امت اجابت ہیں تو سارے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر فرد قیامت تک جو آئے گا اس کے لیے اس میں سبق وہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی پلان کریں، کوئی وعدہ کریں، کچھ بھی کریں، تو یہ نہ بھولا جائے کہ ساتھ انشاءاللہ کہا جائے۔ انشاءاللہ کہنے کا
فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی تائید اور نصرت حاصل ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ کام جو پلان کیا ہے اس وقت میں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ تو اللہ رب العزت اس میں یا تو اپنی مدد سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے، جیسا کہ آیت میں ہی آیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ وہ مجھے ہدایت دے گا قریب تر کے راستے کی، اس سے بڑھ کر جو ہدایت دی ہے اللہ نے۔ تو وہ کام جتنی دیر میں پلان کیا ہے، سوچا ہے، اس سے پہلے ہی وہ منصوبہ مکمل ہو جائے اللہ کی تائید سے، نصرت سے۔ اور یا اگر اس میں حکمت یہ ہے کہ ہونا میرے حق میں نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹ ڈال دے گا اور وہ التوا ہو جائے گا، کسی آنے والے وقت میں ہو جائے گا۔ اگر بالکل میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہوگا ہی نہیں۔ تو دونوں صورتوں میں انسان مطمئن رہے گا، اگر ہو گیا تو پھر بھی مطمئن، اگر نہیں ہوا تو پھر بھی مطمئن۔ یہ اس کا لیسن ہے۔ اور ہم اسلاف میں اپنے دیکھیں تو ان کے اندر یہ عادت بڑی پختہ تھی کہ وہ کوئی وعدہ کرتے یا کوئی کام کا پلان کرتے تو وہ انشاءاللہ لازمی کہتے، اور اگر اپنے الفاظوں میں بھی کہتے تو وہ یہ کہا کرتے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم یہ کر لیں گے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو میرا یہ منصوبہ ہے، پلان ہے۔ آج کے دور میں ہم مٹیریل ایج میں ہیں تو افراتفری میں ہم یہ کہنا بھول گئے۔ ہم اپنے پلان بناتے ہیں اور اس پہ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی تائید اور نصرت اس وقت یاد آتی جب کام نہیں ہو رہا ہوتا، کہیں اٹک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، پھر ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اور کوئی در ہے ہی نہیں جہاں رجوع کیا جائے۔ تو تعلیم یہاں یہ ہے کہ اپنا پلان ہی اس طرح سے بنائیں کہ پہلے اس کو ضامن ٹھہرائیں اور اللہ انشاءاللہ اس کی مرضی، اس کی منظوری شامل کر لیں، تو یہ اس میں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور انشاءاللہ کامیابی کے امکانات ہیں۔ اس کا ایک دوسرا رخ جو ہے وہ اس پہ بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم غیر سنجیدہ طور پہ زندگی کے معاملات میں جب دوسروں سے طے کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی مدد کی، کوئی اپیل کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے، کوئی پیسے مانگتا ہے، کچھ بھی، تو ہم بے اختیار، بے سوچے سمجھے، یعنی غیر شعوری طور پہ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک ہے، ایک انداز اور ایک رویہ انسانوں کا، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ کہہ کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ گئے تو پھر آپ نے بڑی زیادتی کی، کیونکہ اللہ کو گواہ ٹھہرا لیا اور اس کے لیے ہمت کی نہیں، کوشش کی نہیں۔ تو جب پھر معذرت کے طور پہ پیش کر دیا کہ جی میں نے کوشش کی تھی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، تو اس طرح کا رویہ جو ہے یہ نقصان میں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پختہ ارادہ ہو، اس کے لیے پوری محنت ہو، آدمی کمیٹڈ ہو، تو پھر انشاءاللہ ضرور ساتھ کہے تو اس میں اس کی برکات شامل ہوں گی۔ بہرحال یہ دونوں ہی رویے ہیں۔ ایک رویہ وہ ہے جس میں احتیاط کی ضرورت ہے، جس میں ہم ہیں کہ کہہ لیا انشاءاللہ اور پھر توجہ نہ کی اور کوئی اس پہ محنت نہ کی اور اپنی ذمہ داری نہ سمجھی، تو اس سے تو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم بڑا زور لگاتے ہیں کام کرنے میں، بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، سارا دن کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کے بغیر اگر کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات مایوس بھی ہوتے ہیں جب کام نہیں ہوتا۔ تو اس میں ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اچھی طرح سے یاد کر لے کہ یہ میرا آج کا منصوبہ ہے یا پلان ہے، انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ الفاظ شامل کرنے سے اس کے ذہن میں یہ بات حاضر رہے گی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو عملی زندگی میں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔